أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ایسے تمام لوگ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی کلام پاک، قرآن کے اندر کیا معنی ہے، کیا مقصد اور مطالب ہیں، اس کے لحاظ سے قرآن کے بھی کئی نام ہیں۔ اصل نام کلام اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اللہ اس کا اصل نام ہے، اس کی ذات کا نام ہے۔ ما بقی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں۔ حدیث شریف میں آیا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اس کو یاد رکھے گا، لہذا اکثر لوگ تو زبانی یاد کرتے ہیں، بچوں کو رٹاتے بھی ہیں۔ اس کے لیے جنت کا بشارہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک نام ایک، جتنی کائنات ہے، جتنی چیزوں کا وجود ہے، سب کا سب خالق مالک رکھوالا سب کچھ وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں وہ نام ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات۔ صفت مانے کام، اللہ تعالیٰ ہیں کیسے، اور زیادہ تحقیق سے چلو، سارا کا سارا کلام پاک قرآن مجید شروع سے آخر تک یہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ کے کام کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، بس وہی سمجھاتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو ان چیزوں کو سمجھ لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، دنیا میں دی گئی زندگی اس کے کامیاب و کامران ہو گئی۔ قرآن نے کہہ دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ۔ وہ کام کرو، زندگی میں کچھ بھی کرو، وہ کرو جو تمہیں دوزخ میں داخلے کا ذریعہ نہ بنے، اس سے نجات پانے کا ذریعہ بن جائے، بس وہی بندہ کامیاب و کامران ہے۔ قرآن اسی کا کرتا ہے، تو لہذا قرآن کے اندر ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، اپنے رب کو یاد کرنے کا، اپنے رب کے احکام کا ذکر کرنے کا، یاد کرنے کا۔ اس لیے اس مناسبت سے اس کلام پاک کو یہاں پر ذکر کہا۔ کہیں تو قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور خداوندی کہا، کہیں کتاب مبین کہا، کہیں فرقان کہا، کہیں کتاب حمید کہا، یعنی سب اللہ کے اس کتاب کے کام ہیں، جو بندوں کے نام ہیں۔ تو لہذا یہ کلام پاک جو ہر قسم کے تذکرے سے بھرپور ہے، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے، پابندیوں سے، احکام کے ساتھ بھرپور ہے، اور بندے کو کیسے کس طریقے سے رکنا ہے، پرہیز کرنا ہے، خوف خداوندی رکھ کر زندگی گزارنا ہے، ان ساری چیزوں کے تذکرے سے بھرپور ہے۔ اس لیے اس کے سننے کو عبادت، اس کے پڑھنے کو عبادت، اس کے سمجھنے کو عبادت، اس پر تو عمل کرنے کا حکم ہے، پابندی ہے۔ جو ان ساری کے ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر منمانی کرتا ہو، پہلے درجے میں خاص طور پر دین اسلام کے سارے طریقے
دین اسلام کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے مراد ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لباس سے تو بتا دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں والے ہیں، لیکن اسلامیت کی رنگ اور چھاپ اگر نہ ہو تو ان تمام کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ ذکر یعنی کلام اللہ کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ابھی موجود ہے، اٹھایا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان ساری چیزوں کی نافرمانی کرے گا، انکار کرے گا، اقرار نہیں کرے گا، نہیں مانے گا۔ سارے مشرکین وہی کرتے رہے، کیے تھے، کر رہے تھے، کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں کرتے جی؟ انہو یہ اللہ تعالیٰ کلام لکتاب عزیز، بہت عزت والی کتاب ہے، بہت مقدس محترم کتاب ہے۔ اسی لیے حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، صرف ہاتھ لگانا تو بھی پوری طرح پاکی کے ساتھ ہاتھ لگانا، ناپاکی کی حالت میں یا بے وضو کی حالت میں چھونا تک منع ہے۔ اب اور آگے بات، اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، عزت والے ہیں، اور یہ کتاب عزیز ہے، جس کے اوپر نازل کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عزیز ہیں، اور جس کو اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا کرتے ہیں وہ بھی عزیز ہیں۔ عزت سے عزیز، تب قرآن کی ان آیتوں کا بھی مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، جو اس پر قائم اور دائم ہے ہر اعتبار سے، بس عزت اصل حق اللہ کا ہے، وہ عزیز ہیں۔ اللہ کی کتاب جو عزیز ہے اس پر عمل کرنا ہے، یہ عزیز ہے۔ جس پر نازل ہوا عزیز ہے، جس کے لیے نازل ہوا، جنہوں نے اختیار کر لیا، تو عزت اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ عطا ہوتی تو دائمی، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ دنیا کی عزت فانی ہے، چند پیسوں سے، ٹکوں سے، ایاپا کرنے سے، چاپلوسی کرنے سے وقتیاتوں پر سامنے ملتی ہے، پیچھے گالی گلوچ اور بد دعائیں میں ملا کرتی ہیں، کبھی ان کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی رسوائی اور کیا چاہیے؟ پھر دوسری وضاحت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، لا یاتی الباطل، بیکار غلط قسم کی کوئی ایک چیز بھی اس کلام پاک میں نہ ابتدا سے ہے نہ انتہا میں۔ کہیں سمجھ میں نہیں ہے بات تو تمہاری سمجھ کا قصور ہے۔ پھر تاکید سے فرمایا من بین یدیہ ولا من خلفہ، دو رول بتا دیے، نہ اس جانب سے نہ اس جانب سے، یعنی ہر پہلو سے، کس کس پہلو سے جانچنا چاہتے جانچ لو، دیکھنا چاہتے دیکھ لو، غور و فکر کرنا چاہتے ہو کر لو، چاہے سائنس کے اعتبار سے جاؤ، چاہے طبعیات کے لحاظ سے جاؤ، چاہے اقتصادیات کے لحاظ سے جاؤ، چاہے دنیا و آخرت کے حقائق کے اعتبار سے جاؤ، چاہے انسانی حقیقت کے اعتبار سے چلو، چاہے زمانے کے وجود اور چلنا اس کا فنا ہونے کے اعتبار سے چلو، تم کس اعتبار سے جانا چاہتے ہو، ہر چیز ہر پہلو کے ساتھ، اس میں کوئی بھی ایک بھی غلط پہلو نہیں ہے۔ رہے گا بھی کیسے؟ تنزیل من حکیم حمید، تنزیل نازل شدہ ہے، بھیجا ہوا ہے، کسی ان کا نہیں، ساری کائنات کا جو خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے کام ہو، جو صفات ہیں اس میں سے حکیم ہے، حکمت کے اوپر مبنی، حکمت سے خالی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ وہ الحمدللہ رب العالمین کی وضاحت ہوئی۔ اب اس مفہوم کی جو اس وقت ان آیتوں میں چل رہا ہے اس کی تکمیل ہے۔ اب انکار کرنے والے کیا کرتے ہیں؟
مخالفت کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ کرتے رہے، اس امت سے پہلے بھی کرے، آج بھی کر رہے ہیں سب سے زیادہ۔ بہرحال جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اسلام کے خلاف میں، اسلام کے خلاف وغیرہ میں، الا ما قد قیل للرسول من قبلک، اس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گزرنے سے، آنے سے پہلے جو پہلے گزر چکے ہیں سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے بھی پیام خدا بندی، احکام خدا بندی، کلام خدا بندی جب پیش کیا تو جو جس طریقے سے مخالفت کیے تھے، کبھی جادو کہہ دیا، کبھی سحر کہہ دیا، کبھی دیوانہ پن کہہ دیا، کبھی غلط کہہ دیا، کبھی آخرت کا انکار کر دیا، فلاں کر دیا، کوئی ایک نئی بات بھی، آج کا زمانہ بھی کوئی نئی بات نہیں بول رہا۔ اور نہ جب قرآن نازل ہوتے وقت پر مشرکوں نے کہا تھا، وہ بھی کوئی نئی بات نہیں کہی، پرانا طریقہ انکار کا، مخالفت کرنے کا۔ ان ربک، لیکن یہ بات یاد رکھ کے چلو، تم مانو تو یقیناً تمہارا رب بہت بڑی مغفرت والا ہے، یعنی بخشش فرمائے گا، سمجھ لو۔ جہاں یہ پہلو ہے نہ سمجھنے والے کے لیے، ذو عقاب علیم، سخت قسم کے عذاب والی ذات کا بھی نام اللہ تعالیٰ ہے، وہ ڈھیل دے رکھے ہیں، اس بات کو سمجھو۔ لیکن لوگوں نے پھر بھی مختلف پہلو نکالے، جس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔